السلام علیکم۔ صحت سے متعلق اہم معلومات۔ کلیجی کے ساتھ اگر لیموں کا استعمال کیا جائے تو بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ مچھلی ہڈیوں میں کیلشیم کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ مچھلی میں ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ گڑ اور چنے میں کافی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گڑ اور چنے کو ایک ساتھ کھانے سے جسم کا میٹابولزم بڑھتا ہے، موٹاپا کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گڑ اور چنے کی ملاوٹ سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن B6 ہوتا ہے جو میموری کو بڑھاتا ہے۔ جن لوگوں کو دل سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے گڑ اور چنے کا استعمال ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گڑ اور چنے کھائیں۔ اس میں ایک ریشہ موجود ہے جو ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے جس سے قبض نہیں ہوتی۔ جو خواتین حمل کے دوران سوئی رہتی ہیں ان کا بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ واشنگ مشین میں فینائل کی گولی ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائیں تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ حاملہ خاتون صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے شیشہ دیکھیں تو پیدا ہونے والے بچے کی شکل ماں جیسی ہوگی۔ یہ لوز موشن کے لیے ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ ایک پاؤ دہی میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر رکھیں۔ تھوڑے وقفے سے 1 چمچ کھا لیں تو لوز موشن جس میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیز سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو لوز موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت تیز ٹوٹکا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ
متلی اور دمے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد کی حالت میں کافی پینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمک 1 گرام، اجوائن 1 گرام گرم پانی سے استعمال کرنے سے پیٹ درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ شہد میں زیرہ پیس کر چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے کے جیسے گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ درد دور ہوتا ہے۔ میتھی دانے گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ سیب کھلائیں۔ روزانہ مولی کا استعمال کرنے سے قبض، گیس، بھوک میں کمی اور بد ہضمی جیسی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مسور کی دال کا استعمال کرنے سے نظام ہضم کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انار قوت ہاضمہ بڑھاتا ہے، پیشاب آور ہے۔ انار کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے پیٹ کی اکثر بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، جیسے دست آنا، بھوک کم لگنا، پیٹ درد وغیرہ۔ جب بھی عقل داڑھ کا درد ہو تو یہ ٹوٹکا کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی، 1 چائے کا چمچ نمک اور 1 چائے کا چمچ کھانا پکانے کا سوڈا ڈال کر ابال لیں۔ پھر اس کو چھان کر پانی کو نیم گرم ہونے دیں۔ نیم گرم ہو جائے تو اس سے کلیاں کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ دانت کا درد ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جو رات کو سونے بھی نہیں دیتی۔ روزمرہ کے کام بری طرح متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں انسان نہ تو کام کر سکتا ہے اور نہ ہی آرام۔ اس وقت مریض کی بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح دانت کے درد سے جان چھٹ جائے۔ یہ نسخہ دانت کے درد کا بہترین حل ہے۔ تازہ ادرک کا رس نکال لیں اور دن میں 3 مرتبہ چند قطرے متاثرہ دانت پر ٹپکائیں۔ جس وقت بھی یہ تکلیف شروع ہو، فوری طور پر یہ نسخہ استعمال کریں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچ لگا کر چاٹنے سے فوری دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی میں پی لیں۔ اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ جھریوں کے لیے وقتی طور پر جھریاں دور کرنے کے لیے 1 انڈے کی سفیدی لگائیں۔ جلد کو جھریوں سے بچانے کے لیے زیادہ وقت دھوپ میں رہنے سے بچیں۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کریں، کیونکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کی آنکھوں اور منہ کے قریب گہری جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چمکدار اور گھنے بال۔ بالوں کو چمکدار اور گھنا رکھنے کے لیے انہیں دھونے کے بعد کچے ناریل کا پانی لگائیں۔ روکھے بالوں میں رونق لانے کے لیے 4 کھانے کے چمچے دہی، 2 کھانے کے چمچے چھنی ہوئی مہندی اور 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل کو ملا کر اچھی طرح بالوں میں لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 یا 3 بار کریں۔ 1 کھانے کا چمچہ مہندی میں 1 کھانے کا چمچہ سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس میں 1 انڈا اور آدھا چائے کا چمچہ لیموں کا رس شامل کریں۔ پھر اسے بالوں میں لگا کر کچھ گھنٹوں کے لیے کپڑا لپیٹ کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دھو لیں۔ بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی میونیز سے اگر بالوں میں مالش کریں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں تو بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی اور دمے میں فائدہ ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت کم کرتی ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث ہے۔
یرقان میں مفید ہے، آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بلغم قے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، قے نہ آنے کی صورت میں بذریعہ دست پیٹ صفائی ہو جاتی ہے۔ السر اور ہاتھ پاؤں کی جلن میں مفید ہے۔